اللہ تعالیٰ کا اسم ہے یا سلامو، اس اسم کو پڑھنے سے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ یا سلام بڑا خاص اسم مبارک ہے. میں نے بے انتہا فیض و برکات دیکھی. جن بیماروں کو شفا عنایت ہوتی ہے وہ اسم یا سلاموں کی تجلی سے ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا صفاتی نام ہے نا، جسے وہ چاہتا ہے اسے شفا ملتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینا کو دم کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ بینائی عنایت فرما دیتے تھے. مردوں پہ دم کرتے تھے، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. علماء روحانیت فرماتے ہیں کہ وہ بھی یا سلاموں کی تجلی تھی. کون سے ایسے وظائف ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ یا سلام اول آخر درود پاک. صرف صبح اٹھیں، آفس جانے سے پہلے 131 مرتبہ یا سلام پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھینک. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے ہر طرح کی ناگہانی آفات سے آپ کو محفوظ رکھیں گے. کوئی آپ کے اوپر آزمائش، کوئی ایسی پریشانی لاحق نہیں ہوگی جس میں آپ کو اپنی جان کی، اپنی عزت کے خسارے کا سامنا کرنا پڑے. جو اسم بتایا، کیا یہ جلالی ہے یا جمالی ہے؟ یا سلام و جمالی ہے. یہ واحد ایسا اسم ہے جو جمالی ہونے کے باوجود آپ کی حفاظت کا بھی کام کرتا ہے. ایسا ذکر کر رہے ہیں، کوئی سخت ذکر کر رہے ہوں، موکلات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ نظارہ آئے. بالکل ہو جاتا ہے. یہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کا وظیفہ کامیاب جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں پبلک مسٹریز کے. میں آپ کا میزبان حسن زیب. ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے رخسار بھائی کے ساتھ ایک سیریز لے کے چل رہے ہیں جس میں ہم مختلف ذکر و اذکار بتاتے ہیں آپ کو. بہت ساری ہم نے قرآنی صورتوں کے بارے میں پوڈ کاسٹ کیے، ان کے فیض و برکات کے بارے میں ذکر ہوا، مختلف ذکر اذکار کے بارے میں بتایا، اور جو آپ کے مسائل تھے جو آپ نے کامنٹ سیکشن میں پوچھے تھے ہم نے وہ بھی بتائے. اور اجازت کے حوالے سے چونکہ بہت سارے سوالات آ رہے تھے کہ جو مختلف ذکر اذکار رخسار بھائی بتاتے ہیں ان کی اجازت کا کیا سلسلہ ہے، کس طرح سے مل سکتی ہے. ایون دو ہم ہر پوڈ کاسٹ میں بتاتے ہیں، لیکن چونکہ بہت سارے لوگ پھر سے پوچھ رہے تھے، میں نے رخسار بھائی نے بیٹھ کے سارے کامنٹس کو پڑھا بھی، تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو دوبارہ سے ایڈریس کر دیا جائے. تو رخسار بھائی کی جانب چلتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کیسے حسن صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. آپ بتائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بڑا اللہ کا کرم ہے ماشاء اللہ. اچھا رخسار بھائی، پہلے تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے جو میں نے چند سوالات رکھے جیسے میں اور آپ ابھی کامنٹس پڑھ رہے تھے، تو اجازت کے حوالے سے کافی سوال تھے، تو میں چاہوں گا کہ اس ایشو کو آپ ایک دفعہ ایڈریس کر دیں. جی حسن صاحب، یہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، اور ہمارے ہاں جو اکثر فون کالز اور یہ وہ ہم ریسیو کرتے ہیں ان میں اکثریت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اجازتوں کے لیے کالز کر رہے ہوتے ہیں. ان میں وہ اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، ساتھ ہمارا بھی ضائع کرتے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ ہم جو بھی ہماری پوڈ کاسٹ سنیں انہیں غور سے سن لیا کریں. ہم ان میں اجازت کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا پوائنٹ نہیں رہنے دیتے. ہم کلیئر کر کے جاتے ہیں کہ لوگوں کو بعد میں مسئلہ مسائل نہ ہو. کیونکہ ہمارے ہاں لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف یوٹیوب چینلز پہ، میڈیا کے اوپر لوگ آ کے وظیفہ بتا دیتے ہیں، اور جب ان سے اجازتوں کے لیے فون کیا جاتا ہے تو وہ اپنی آگے فیس بتاتے ہیں کہ بھئی اتنی فیس دیں، اس کا ہم نے صدقہ دینا ہے، یہ ہم نے جی آپ کی بھلائی کے لیے یہ کرنا ہے. دیکھیں جو بھی ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، ہمارے وظائف سنتے ہیں، جن کی ہم اجازت نہیں دیتے، ایک وظیفہ کی ایک ایپیسوڈ ہماری دعائے سیفی شریف کے حوالے سے تھی، اس میں ہم نے اجازت نہیں دی. باقی اس کے علاوہ جتنے ہم نے اعمال بتائے اس میں ہم نے واضح طور پہ بتایا کہ یہ عام اجازت ہے. ہمارے تمام مسلمان بہن بھائی اس اپنے ہمارے یہ وظائف کو یا قرآن آیات کی جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کبیر ہے، اکبر ہے، جیسے جیسے ہم نے بتایا وہ اس کو کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے اجازت ہے. اللہ کے حکم سے بال بھی بھیگا نہیں ہوگا. الحمدللہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے خاص نظر عنایت ہے اس گناہ گار پہ، جو میں اجازتیں الحمدللہ ہم بانٹ رہے ہیں لوگوں میں ماشاءاللہ. صرف اور صرف مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو لوگوں کے جھانسوں میں آ کے اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں، اور پاگل پن تک نوبتیں جا پہنچتی ہیں، کیونکہ اجازت ان کے پاس ہوتی نہیں ہے. آ کے میڈیا پہ بتا دیتے ہیں، لوگ رابطہ کرتے ہیں، اپنے چند پیسوں کے لیے لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں وہ. اور ایسے بے شمار کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. اس لیے جو الحمدللہ جو ہم آپ کو وظائف بتا دیتے ہیں اپنی آڈینس کو، ان کی ہماری طرف سے عام اجازت ہوتی ہے. الحمدللہ بے خوف ہو کے، بلا جھجک ہو کے آپ ان کو کریں. اور کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں، ایک صاحب کچھ 400-500 کلومیٹر سفر کر کے تشریف لائے. میں نے تو عام اجازت دی ہوئی تھی سورہ مزمل شریف کی،
نہیں جی خاص اجازت دیں، اس لیے میں آیا ہوں۔ دیکھیں الحمدللہ اللہ کا کلام پاک ہے، جو ہمارے سلسلے کی طرف سے ہمیں اجازت ملی ہے ہم نے آگے پیش کر دی ہے خلق خدا کی خدمت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں عام اور خاص اب اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، اجازت تو اجازت ہوتی ہے، عام اور خاص اجازت کچھ ہے، بھی نہیں جی ہے۔ جی بالکل۔ اور ٹھیک ہے۔ جب ڈیفینیٹلی جب آپ یہ اجازتیں پڑھ لیتے ہیں، جب اوپر والی منازل پہ آپ جاتے ہیں آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم، تو انشاءاللہ آگے والی بھی منزلیں آتی ہیں۔ لیکن آپ یہ کریں جو ہم نے آپ کو وظائف بتا رہے ہیں، الحمدللہ یہ پوری اجازت کے ساتھ، پوری کریڈیبلٹی کے ساتھ ہم انشاءاللہ، کچھ لوگ اگر جن کو نئی تسلی ملتی وہ اگر وہ لاہور میں رہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آئیں، انشاءاللہ ہم ان کو اگر وہ لکھ کے بھی لینا چاہتے ہیں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی کسی قسم کی پریشانی والی بات نہیں ہے، کھلے دل کے ساتھ بلا خوف جھجک آپ یہ وظائف کر سکتے ہیں۔ اور اس میں حسن بھائی آپ دیکھیں الحمدللہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندہ ناچیز کو اور آپ کو وسیلہ بنایا کہ ابھی ہم نے رمضان المبارک میں نعت علی شریف کا وظیفہ بتایا 19، 20 اور 21 کے حوالے سے، یقین کیجئے تھاؤزنڈز میں پوری دنیا میں لوگوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے الحمدللہ، کہیں سے کسی قسم کی کوئی ایک کمپلین بھی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ اسی طرح سے ہم نے سورہ مزمل شریف کا وظائف بتائے، کسی اور پلیٹ فارم پہ بھی بتائے، ادھر بھی بتائے ہم نے الحمدللہ پبلک پہ بھی، اور الحمدللہ سینکڑوں لوگ اس کا وظیفے کر رہے ہیں، اس کے وظائف کر رہے ہیں، اس کی زکوٰتیں ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا۔ اسی طرح سے بسم اللہ شریف کے حوالے سے سب سے زیادہ الحمدللہ لوگوں نے بسم اللہ شریف کو پڑھنا شروع کر دیا، اور ان کی تعداد بھی ہزاروں میں جنہوں نے زکوٰتیں ادا کی، صغیر کی، کبیر کی، اور ابھی ان کے سفر جاری ہیں الحمدللہ۔ اس لیے بالکل اس میں کوئی ڈر خوف والی بات نہیں سر۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ اب بڑھتے ہیں، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے یا سلام ہو، تو سر سب سے پہلے تو اس کے فیض و برکات دیکھ لیتے ہیں کہ اس اسم کو پڑھنے سے کیا کیا ہو سکتے ہیں اور کیا وظائف ہیں۔ جی حسن صاحب بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا آپ کا، میں اس میں گزارش کرتا چلا جاؤں۔ یا سلام ہو بڑا خاص اسم مبارک ہے، بہت خاص اسم مبارک ہے، اس کی میں نے بے انتہا فیض و برکات دیکھی الحمدللہ۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم اسکول جایا کرتے تھے یا میرے والد محترم جب آفس جایا کرتے تھے تو میری والدہ یا سلامو پڑھ کے دم کیا کرتی تھیں، اور وہ ان کا آج بھی معمول ہے کہ جب بھی کوئی جاتے ہیں یا وہ خود کہیں نکلتی ہیں آگے وہ یا سلامو انہوں نے اپنے ورد میں رکھا ہوا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کے معجزات دیکھے، اپنی آنکھوں سے، اور الحمدللہ اور اس کے اوپر بڑا پختہ یقین تھا، جیسے کیونکہ یہ ہمیں وراثت میں ملا کہ جیسے ہمارے جو والدہ تھیں وہ کیا کرتی تھیں، اور اس کے جب ہم نے دیکھے کہ واقعی، اور وہ بعد میں بتایا بھی کرتی تھیں، فرمایا کرتی تھی کہ دیکھیں یہ آج میں نے دم کر کے آپ کو بھیجا تھا نا، بتائیں پھر، اور واقعی اس کے رزلٹس ملتے تھے، اور شروع میں ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ ماشاءاللہ دیکھیں کیسا خاص اس میں مبارک ہے۔ اب اس میں جو بزرگان دین علماء روحانیت فرماتے ہیں کہ جن بیماروں کو اللہ تبارک تعالیٰ شفا عنایت فرماتے ہیں اس کائنات میں، چاہے وہ ہاسپٹل میں واٹس ایور جدھر بھی ہیں، جن بیماروں کو شفا عنایت ہوتی ہے وہ اسم یا سلاموں کی تجلی سے ہوتی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا صفاتی نام ہے نا، جس سے وہ چاہتا ہے اسے شفا ملتی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نابینا کو دم کرتے تھے، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ بینائی عنایت فرما دیتے تھے، مردوں پہ دم کرتے تھے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، اور علماء روحانیت فرماتے ہیں کہ وہ بھی یا سلاموں کی تجلی تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی، اور یہ معجزات رونما ہوئے۔ اب اسی طرح سے جو یا سلاموں کے حوالے سے میں گزارش کرتا چلا جاؤں، ہمارا اپنا ایک اسٹوڈنٹ، اس کا سگا ماموں، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند ہفتوں کی پرانی بات ہے، وہ جب 2-2.5 سال میرے پہلے آیا میرے پاس، اس کے شدید جادو جنات کے معاملات تھے، اینڈ بچہ تھا کوئی 23-24 سال کا۔ الحمدللہ میں نے اس کو حصار کے عمل کے بعد یا سلام 1.25 کروڑ پڑھنے پہ لگایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی، اس کو مجھے وسیلہ بنایا۔ اب وہ بچہ ماشاءاللہ جب اس نے 50 کے قریب کراس کیا تو اس کا ماموں، سگا ماموں خود جادوگر تھا، اور وہ اپنی بیٹی کا جو کہ ایک ان پڑھ تھی، یعنی کہ اس کی اسٹڈیز کی طرف بھی اپنی بیٹی کی طرف اس نے توجہ نہیں دی یا جو بھی تھا، وہ یہ سارا کام کراتا تھا، اور وہ اس کی شادی وہاں پہ کروانا چاہتا تھا، ایبٹ آباد سائڈ کا یہ واقعہ۔
اب ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو اس کی جو تعلیم تھی یا جیسے بھی تھی اس کو ہم ساتھ ساتھ مینج کرتے گئے کہ بچہ اپنی اسٹڈیز کو مکمل کرے. الحمدللہ وہ سافٹ ویئر انجینئر ہوا. بعد میں ایک وقت آیا کہ جب اس کا ماموں ہاتھ کھڑے کر گیا. کہتا ہے ایک دن میں لیٹا ہوا تھا، آ کے میری جیبیں وہ چیک کرنا شروع ہو گیا، پاکٹس. کیا اس کے پاس ایسا ہے، کیا اس کے پاس ایسا ہے. پھر اس نے اس کو کہا کہ مجھے آپ ان سے ملائیں جو آپ کے استاد ہیں. تو میں نے پھر 2-3 دفعہ میں نے معذرت کی، میں نے کہا جی مجھے اجازت نہیں ہے، آپ اس کو نہ لے کے آئیے گا. وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ میرا کوئی وار آپ کے اوپر چلتا ہی نہیں ہے. آپ نے کوئی جیب میں کوئی تعویذ پہننا ہوا ہے، کوئی گلے میں تعویذ پہننا ہوا ہے، کون سی ایسی آپ کے پاس گدڑ سنگھی ہے. اور وہ صرف اور صرف یا سلاموں پڑھتا تھا. یعنی کہ سلامتی ہی سلامتی ہے. اور اتنے اس کے میں کہتا ہوں کہ معجزات والا حساب ہے اس ذکر میں. جتنا بھی کوئی سخت بیمار ہو، جن کو ڈاکٹرز کہہ دیں کہ یہ لا علاج مرض ہے اس کا، ٹھیک ہے، یہ ریورسیبل نہیں ہے، یہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شفا دیں گے، یہ مر جائے گا، بستر مرگ پہ ہے، اس کے پاس بیٹھ کے اب یا سلاموں کا ورد کرنا شروع کر دیں اور اس کو پانی دم کر کے پلاتے جائیں روزانہ کی بنیاد پہ. دنوں میں آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھیں جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹائم لکھ دیا ہے، وقت مقرر ہو چکا ہے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، اس نے تو پھر جانے جانا ہے ظاہر. لیکن اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور ہے، اس کی شفا یابی اس نے لکھی ہوئی ہے، تو یا سلاموں بہترین ہے اس معاملے میں. جو بھی لوگ لا علاج امراض میں مبتلا ہیں وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. اچھا رخسار بھائی، ہمیشہ کی طرح جس طرح ہم پوچھتے ہیں کہ کون سے ایسے وظائف ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، تو یا سلاموں کے حوالے سے بتائیں، اور ساتھ ساتھ بتا دیں، عام اجازت بھی بتا دیجیے گا کہ عام اجازت ہے یا اس کے لیے بھی کوئی خاص اجازت، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کوئی پرہیز بھی ضروری ہیں یا نہیں. اچھا، اس میں جو عام لوگ ہیں جو اراد و وظائف حسن صاحب نہیں کرتے، یعنی کہ جو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس کو ہزاروں میں پڑھیں، وہ صرف اور صرف 131 مرتبہ اول آخر درود پاک 131 ٹائمز اس کو اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں. یا سلام اول آخر درود پاک، صرف کچھ بھی نہ کریں. صبح اٹھیں، آفس جانے سے پہلے 131 مرتبہ یا سلام پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھینک لیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے ہر طرح کی ناگہانی آفات سے آپ کو محفوظ رکھیں گے. کوئی آپ کے اوپر آزمائش، کوئی ایسی پریشانی لاحق نہیں ہوگی جس میں آپ کو اپنی جان کی، اپنی عزت کے خسارے کا سامنا کرنا پڑے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. خاص طور پہ ہماری وہ بہنیں، بیٹیاں جو گھروں سے باہر جاتی ہیں، اپنی چاہے وہ آفیشیل ورک ہے، کوئی جاب کرتی ہیں، اسٹڈیز کرتی ہیں، وہ خاص طور پہ اس کو اپنے ورد میں رکھ لیں. صرف 1.5 منٹ لگتے ہیں، 1 منٹ سے 1.5 منٹ، 131 مرتبہ پڑھتے ہوئے 131 مرتبہ یا سلامو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں. اور یہ مطلب لائف ٹائم کے لیے ڈیلی آپ پڑھ سکتے ہیں 131 مرتبہ؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، ڈیلی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہے، مطلب جس طرح آپ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ 41 دن کا وظیفہ ہے یا مثال زیادہ دن کا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح سے پہلے میں اس کے جو اور تھوڑے سے بینیفٹس جی ضرور ضرور. اسی طرح سے وہ لوگ جن کو نیند نہیں آتی، راتوں کو ڈر جاتے ہیں، ان کے اندر ایک خوف پیدا ہے، یہ بھی ایک جادو ٹونے کے معاملات کا حصہ ہیں کہ کسی کو احساس کمتری میں مبتلا کر کے اس کی ڈپریشن میں بھی ہو سکتا ہے، ڈپریشن، انزائٹی، اس طرح کی چیزیں. اچھا. وہ یا سلاموں کا ورد کرنا شروع کرے. کم از کم اس کو 131 مرتبہ صبح شام پڑھ لیں. بہتر ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. نہیں، یہ تو ویسے آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، کیونکہ ڈپریشن اور انزائٹی یہ والی چیزیں بڑی کامن ہیں آج کل سوسائٹی میں. تو ڈپریشن اور انزائٹی کے لیے یا سلامو بہترین وظائف ہر نماز کے بعد 131 مرتبہ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہمارے دوسرے وظائف میں نے پہلے اس حوالے سے بتایا، یا اللہ 1000 مرتبہ یا اللہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. 313 مرتبہ درود ہزارہ پڑھیں. یہ 2 تسبیحاں اور یہ ساتھ میں یا سلاموں کا ورد کریں. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کیسی خاص مہربانی فرماتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ. اسی طرح سے وہ لوگ ہمارے، وہ بہن بیٹیاں جن کی سسرال میں جن کو اپنی عزتوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دیتا ہے کسی طرح کا کہ گھٹیا قسم کا، یا آپ کو جس میں آپ کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اس معاملے میں یا سلامو بڑا قیمتی ہے. الحمدللہ
آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، 1100 مرتبہ پڑھ لیں، کم از کم 131 مرتبہ ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں گے آپ کو اس جو بھی آپ کا وہ اسپیسیفک انسیڈنٹ ہے جس سے آپ خلاصہ چاہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ خاص مہربانی فرمائیں گے اس حوالے سے. اور یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ دیکھا ہے الحمدللہ. اتنا یہ بابرکت اسم ہے اللہ تبارک تعالیٰ. اور یا اللہ کے بعد اگر میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو سب سے زیادہ تعداد میں اگر کوئی ذکر کر رہے ہیں تو وہ یا سلاموں کا ہے الحمدللہ. کوئی اس کو 20,000 پڑھ رہا ہے، کوئی 15,000 پڑھ رہا ہے، کوئی 10,000 پڑھ رہا ہے، مختلف تعداد ہیں جو جس کی فکس ہیں لگے ہوئے ہیں. اور جب وہ آ کے اپنے مشاہدے بیان کرتے ہیں، یقین کریں بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے ارد گرد سانپ ہی سانپ تھے، مجھے وہ کاٹنے کو دوڑ رہے تھے، مجھے پکڑنے کو، لیکن جیسے ہی وہ میری چارپائی یا میرے بیڈ کے پاس آ جاتے تھے وہ جل کے راکھ ہو جاتے تھے. یعنی کہ واضح طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ یا سلاموں کی جو جس کا آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں، دیکھیں اس کی کیسی کیسی برکتیں، ہر طرح کے جادو ٹونے بندش سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا رخسار بھائی، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آپ نے یہ کچھ وظائف تو بتائے ہیں، لیکن آپ اکثر بتاتے ہیں جس طرح 40 دن 41 دن کا بتاتے ہیں یا زیادہ کا بتاتے ہیں، جو زکوٰۃ کے حوالے سے جو بڑے وظائف ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ساتھ یہ بھی ہے کہ کس چیز کا پرہیز رکھنا ہے، کس چیز کا پرہیز نہیں رکھنا، وہ والی ساری چیزیں. جی اس میں حسن صاحب اس طرف جانے سے پہلے ایک اور اس کا جی سفر کے حوالے سے شور کہ جو لوگ سفر پہ جاتے ہیں، جن کا ٹریولنگ، جن کے آکوپیشن میں شامل ہے کہ ان کو ٹریولنگ کرنا پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے کہیں، وہ 131 مرتبہ اس کو پڑھ کے گھر سے نکلنے سے پہلے یا سلاموں کو پڑھ کے اول آخر اپنے اوپر دام کریں، دعا کریں، ان اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سفر کو محفوظ فرمائیں گے الحمدللہ، خیر و عافیت سے وہ جائیں گے آئیں گے. یہ اس کی خاص برکت ہے. اب جو آپ زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں جی کہ اس کی زکوٰۃ، دیکھیں ایک تو تعداد میں نے وہ بتا دی کہ جو عام لوگ کر سکتے ہیں، کہ جو جن کا اولاد و وظائف نہیں کرتے وہ کم از کم 131 مرتبہ نماز کے بعد پڑھ لیں، ٹھیک ہے. وہ لوگ جو اس کے اعمال کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ سب سے پہلے میں ان لوگوں کو متوجہ کروں گا جو لوگ علاج معالجے سے وابستہ ہیں، جو لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، ان میں روحانی معالج بھی شامل ہیں خاص طور پہ، وہ خاص طور پہ. اچھا. اس کے علاوہ اس میں ڈاکٹرز یا جو بھی ہمارے اس طرح کے وہ ہیں حکیم حکمہ کہہ لیں، لوگوں کا جو علاج معالجہ کرتے ہیں، وہ اس کی کم از کم ایک زکوٰۃ 1.25 لاکھ کی ضرور ادا کریں. اچھا. ایک زکوٰۃ 1.25 لاکھ کی، چاہے وہ 10 دن میں کر لیں، چاہے وہ 41 دن میں کر لیں. اگر 40-41 روز میں کریں گے تو 3125 مرتبہ بنتی ہے شاید روز، کچھ بھی نہیں ہے. اور جو 10 روز میں کریں گے وہ 12,500 مرتبہ کر کے 10 روز میں اس کے عامل ہو جاتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ایک روحانی معالج کو یہ ہوتا ہے. دیکھیں کوئی بھی روحانی معالج ہے، اس کے سب سے زیادہ اس کی عداوت ہوتی ہے، اور عداوت ان لوگوں سے ہوتی ہے، اللہ کی اس مخلوق سے ہوتی ہے جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. عام طور پہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ کسی کا علاج معالجہ کرتے ہیں، کسی کا اتار کرتے ہیں، اس نے اس کی تو جان چھوڑ دی ہے، لیکن وہ آپ کی جب تک اس کی، اگر آپ کمزور ہیں، اگر آپ کے پاس وہ اسپریچول پاورز نہیں ہیں، تو وہ آپ کی نسلوں کے بھی دشمن بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ روحانی علاج معالجے کے حوالے سے. اگر آپ نے کسی کا اسیب اتارا ہے، کسی کے گھر کی صفائی کی ہے آپ نے تو فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کر دیا، لیکن اب اس کا جو کنبہ ہے، جو بھی اس جگہ پہ مقیم تھے، ان کا خاندان ہے، ان کا جو قبیلہ ہے، وہ آپ کو نہیں بھولیں گے. ہماری عمریں چھوٹی ہوتی ہیں، ہاں ان کی عمریں بڑی ہوتی ہیں، ہم تو 40-50 سال 60 سال 70 سال جی کے ہم نے پیش ہو جانا آگے. اب یہ ہیں ان کی عمریں ہوتی ہیں 300 سال 400 سال 700 سال. اب یہ بعد میں اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جن کے والدین علاج معالجہ کرتے تھے اور ان کی اولادیں ابھی تک آگے پھنسی ہوئی ہیں، اولاد نہیں ہوتی، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، بیمار رہ جاتے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ان کے لیے جو بھی روحانی علاج معالجہ کرتے ہیں، یا سلامو بہت اشد ضروری ہے. یا سلام. ان کو چاہیے کہ کم از کم 3 زکوٰۃ اس کی ادا کریں 1.25 لاکھ کی. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کر سکتے کم از کم ایک تو ضرور ادا کریں 1.25 لاکھ کی. اس کے بعد اس کو 1100 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیں روزانہ، یا سلام. انشاءاللہ خیر و سلامتی ہوگی. جیسے بھی امور ہوں گے، کوئی پریشان نہیں ہے، کوئی آپ کا دشمن ہے ظاہری ہے یا باطنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے محفوظ فرمائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری تعداد اس کی
25,000 مرتبہ روز کی ہے، 25,000 25,000 مرتبہ روز، ٹھیک ہے. اور یہ بھی 41 روز کی ہے، 41 روز کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نشستوں کی ہم اجازت دے دیتے ہیں جیسے کہ کہ ایک وقت ایک جگہ ہوگی، لیکن آپ 2 نشستیں کر سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے صبح بیٹھ جائیں، 4 گھنٹے، یہ 5 گھنٹے اس کو لگتے ہیں 25,000 میں. اگر جو بندہ کرتا ہے 2.5 گھنٹے صبح کر لیں، 2.5 گھنٹے رات کو کر لیں، لیکن وقت اور جگہ وہی سیم رہے گی. یہ 12 بجے سے پہلے پہلے رات کو؟ نہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا، کوئی ایشو جب نہیں آپ دل کرے جی، یا سلاموں کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو اس 25,000 مرتبہ روز پڑھ کے آپ اس کو 41 روز میں، یہ اس کی اچھی زکوٰۃ ادا ہو اور جاتی ہے. یہ اس طرح سے ہوگا کہ سیم روم، سیم جائے نماز، سیم جگہ، بالکل ایسے ہی، آپ ایک ہلنا نہیں ہے. وقت ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح، ٹھیک ہے. اگربتی کا اہتمام کریں، خوشبو کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کی نیت سے پڑھیں اس کو انشاءاللہ. اور ایک اس کا جو تیسری تعداد ہے، تیسری تعداد اس کی پہر کے ساتھ ہے، پہر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تھوڑا. پہر کے ساتھ فار ایگزامپل جیسے ہمارے پہلے ہمارے جو بزرگ تھے، ہماری دادیاں تھیں، وہ کہا کرتے تھی کہ جی یہ صبح کا پہر ہے، یا انہوں نے ڈیفائن کیا ہوتا تھا پنجابی میں کہ اسپیسیفک ٹرمز ہی یوز کرتے تھے. جیسے شام کے وقت جو ہم اپنی دادوں سے سنتے تھے، وہ کہتے تھے لوڈے ویلے، لوڈے ویلے، ہے نا. اسی طرح سے صبح کو جیسے یعنی کہ پہر، فار ایگزامپل صبح فجر سے لے کے دوپہر 12 بجے کا ایک پہر ہے، اسی طرح سے اس کے بعد جو شام کا پہر ہے، اسی طرح سے جو رات کے پہر ہیں. یہ پہر کے حوالے سے اس میں تعداد فکس نہیں ہے کہ صبح سے لے کے دوپہر تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی کہ اس میں اب یہ 5-7 گھنٹے کی پڑھائی ہو جاتی ہے. اور ایسے بھی بزرگان دین الحمدللہ، یہ بندہ ان چیزوں کو جانتا ہے کہ جنہوں نے پہر والا ذکر یا اللہ کا بھی اور یا سلاموں کا بھی، یہ مختلف ہیں الحمدللہ. ان کو دیکھا کہ انہوں نے 11 سال کیا، 11 سال کیا. اور آپ امیجن کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر کیسی عنایات فرماتے ہوں گے، ظاہر سی بات. کیسی عنایات فرماتے ہوں گے. یعنی کہ دنیا سے کٹ جاتا ہے ایسا بندہ، صرف اللہ کے ذکر میں، اللہ کی راہ میں لگا رہتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور آج کل یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. اگر آپ کسی کو بیٹھیں کہ جی آپ نے پہلے پہر اتنا پہر ہے، آپ نے اتنا ذکر کرنا ہے اور 11 سال آپ نے پڑھنا ہے، وہ کہے گا بھائی یہ کیڑے کب میں سانو لا رہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رخسار بھائی، یہ جو ذکر ہے، یہ آپ نے بتایا، جو اسم بتایا، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ جلالی ہے یا جمالی ہے؟ یا سلام جمالی ہے. جمالی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس میں سلامتی بھیجتے ہیں نا، سلامتی بھیجنے والا، یہ جمالی ہے اس میں. اور اس کے، اور یہ واحد ایسا اسم ہے کہ جو جمالی ہونے کے باوجود آپ کی حفاظت کا بھی کام کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی کہ اس میں خیر و برکت ہے کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سلامتی عنایت فرماتے ہیں. اور سلامتی ہم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں لے لیتے ہیں. ظاہر. یہ ایسا خاص ذکر ہے. اچھا، یہ تو آپ نے بتا دیا. میں نے ایک اور چیز بھی پوچھی تھی کہ اگر بندہ کوئی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس دوران کسی چیز کا پرہیز کرنا ضروری ہے، یا مطلب بالکل کسی پرہیز کے بغیر کھلا پڑنا؟ اچھا، یہ جو 1.25 لاکھ والا ذکر ہے میں نے بتایا، 131 مرتبہ جو پڑھتا ہے وہ تو کوئی پرہیز نہیں ہے کسی قسم کا. جو 1.25 لاکھ والا پرہیز ہے اس میں بھی کوئی کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے سوائے بڑے گوشت کے. اچھا، بیف بڑے کے. گوشت کے. ٹھیک ہے. صرف بیف سے پرہیز کر لیں، باقی اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا باقی جو پرہیز نہیں. ازدواجی معاملات ہیں، اگر جی شادی جی، شدہ ہے تو وہ کوئی پرہیز معاملات، نہیں، کوئی بالکل. مسئلہ نہیں. لیکن جب بندہ پڑھائی کر رہا ہوتا ہے، ہوں. اس کے وہ ایام چل رہے ہوتے ہیں، تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکی کی حالت میں رہے. ٹھیک ایسے ہے. معاملات ہو بھی جاتے ہیں تو فوراً اس کے بعد غسل کا اہتمام کیا جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا رخسار بھائی، آگے بڑھتے ہیں کچھ، کیونکہ آپ نے یا سلاموں کے بارے میں تو کافی ساری ڈیٹیلز بتا دیں. میں چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم آگے موو فارورڈ کر لیتے ہیں یا سلاموں کے حوالے سے. اچھا، یا سلاموں کے حوالے سے میں ایک آخری بات، اس کا ایک بڑا خاص عمل میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسا بھی آپ کا دشمن ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ میری بڑی سخت عداوت ہے یا وہ میرا جانی دشمن بنا ہوا ہے، کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر 690 مرتبہ 690 مرتبہ یا سلامو پڑھ کے دم کر کے اس کو کھلا دیں. اچھا. اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کا دل آپ کے لیے نرم فرما دیں گے. ماشاءاللہ، یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے.
اور یہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں ہوتی ہیں یہ وہ بھی اس سر انجام دے سکتی ہیں کام، جس کے دل میں وہ نرم کرنا چاہتی ہیں اس حوالے سے الحمدللہ جائز طور پہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا رخسار بھائی، ہم جس طرح ہمیشہ ہمارا ایک فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہم پہلے ڈفرینٹ وظائف پوچھتے ہیں، پھر زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھتے ہیں، پھر اس کے پرہیز پوچھتے ہیں۔ آبویسلی آپ نے اجازت کا بھی بتا دیا کہ کھلی اجازت ہے۔ کیا اس کے اندر کوئی ایسی تعداد ہے جس کے لیے یہ اسپیشل اجازت درکار ہو؟ کوئی بڑے یہ جو وظائف ہوں؟ پہر والی ہوں، اس میں نے آپ کو بتایا ہے، ہوں، اس کے لیے پہلے رابطہ کر لیں تو وہ بہتر ہے، بہتر۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کے علاوہ جو بھی کوئی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں ان ہوں، کی اجازت ہے، وہ کر سکتے ہیں، 25,000 مرتبہ والی بھی کر سکتے ہیں، اچھا۔ لیکن اس میں کچھ چیزوں کا خیال ضرور کیا کریں۔ اکثر لوگ دیکھا ہے کہ وہ جب اتنی بڑی تعداد کو شروع میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں یہ غلط ہے، چھوٹے سے شروع اور کریں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ 2 دن کیا ہے، سر اب نہیں ہو رہا، آج میرے سے نہیں پڑھا گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ یہ غلط بات ہے۔ یقین کیجیے ہمارے ماجی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ نے ایک وظیفہ ایک مخصوص تعداد سے شروع کر لی ہے ہوں، تو اس کے بعد گردن کٹ جائے، جائے نماز سے نہیں اٹھنا، وہ تعداد پوری کرنی ہے۔ پہلے سوچیں بھائی، اگر آپ ایک کام نہیں کر سکتے تو آپ اس کو کیوں پکڑتے ہیں؟ چھوٹے سے شروع کر لیں، یا پہلے ایک دن ویسے ہی ثواب کی نیت سے پڑھ کے دیکھ لیں کہ بھائی میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہمارے جو ابھی نادی علی شریف کے خاص دن گزرے ہیں 19، 20، 21، کچھ ہمارے دوستوں نے 2100 مرتبہ روز شروع کر لی، تو پھر فون کریں آدھی رات کو، سارے دن ساری رات کالز کرتے رہے کہ بھائی میرے سے تو ہوا نہیں ہے، میں نے تو پھر 700 پڑھ کے 1100 پڑھ کے 1300 پڑھ کے چھوڑ دی تھی، پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ تو بھائی پہلے آپ اتنا شروع کریں جتنا آپ ایزیلی کر سکتے کر ہیں، سکتے ہیں، کوئی ریس تھوڑی لگی ہے کہ ظاہر آپ نے سی بات آگے ہے۔ گزر جانا اور باقی پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ ہوں، تو آپ کی محبت ہے، صحیح بات ہے۔ آپ کا جنون ہے، آپ کی لگن ہے، جس کو دیکھ کے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اوپر عنایتیں فرماتے ہیں الحمدللہ۔ اور بالکل رخسار میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جب انسان کوئی ایک نئی چیز شروع کرتا ہے، کوئی نیا ذکر پڑھنا شروع کرتا ہے، کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ نا زبان کے اوپر اتنا روانی نہیں بنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن پاک اگر پڑھ رہے ہیں، آپ نیا نیا پڑھنا شروع کریں گے، آپ کی وہ روانی نہیں ہوگی، وہ اسپیڈ نہیں ہوگی، لیکن جو حافظ ہوگا وہ تیز پڑھ لے گا، بالکل وہ ایسے جلدی پڑھ لے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی ذکر اذکار لیا ہے، آپ اس کو نیا نیا پڑھنا شروع کیے، تو شاید آپ پہلے آدھا گھنٹہ لیں اور اس کے بعد جو ان سے آپ 10 منٹ کے اوپر آ جائیں، تو بات وہی ہے کہ اسٹیمنا نہیں ہوگا۔ پہلے شاید پڑھنا 100 دفعہ پڑھنا یا 1000 دفعہ پڑھنا بھی بڑا مشکل ہوگا، اور بعد میں ماشاءاللہ جس طرح ابھی آپ لاکھوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں دن میں، تو اس طرح سر بڑا بن گناہ جاتے ہیں۔ گار ناچیز آدمی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی سے ہی ممکن ہوتا ہے، بندے کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا، ہوں، آپ کے مرشد کی رضامندی اور عنایت شامل ہوتی ہے اس میں، ہوں، خاص مہربانی۔ اب اس میں بہت سارے، میں نے جیسے ایک تو آپ کو یہ کیفیت بتائی کہ جو لوگ اتنا زیادہ تعداد شروع کر لیتے ہیں، تھوڑے سے شروع کریں، سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جائیں، وہ بہترین ٹھیک ہوتا ہے۔ اور جب آپ ایک دم سے زیادہ تعداد کو پکڑتے ہیں، پھر اس کی روحانیت کو برداشت کرنا بھی عام بندے کی بس میں نہیں ہوتا، بعض اوقات سر درد کا سامنا ہو جاتا ہے اس طرح کے، کیونکہ آپ کی باڈی اس حوالے سے ریڈی نہیں ہے، ابھی یوز ٹو نہیں ہوتی۔ یوز ٹو نہیں ہے۔ اب جب آپ اس کو تھوڑی تعداد سے آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں گے، ایک تو آپ کی جو باڈی ہے اس کو جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہوں، اور جو اللہ کے اس کے کلام کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کے خادمین ہیں وہ بھی آپ کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ ادھر مثال مناسب نہیں ہے، لیکن صرف جیسے میں نے بیان کیا کہ تھوڑی تعداد سے شروع کریں، اتنی تعداد سے شروع کریں کہ جو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری طرف سے تو عام اجازت ہے، یہاں تو ہونا کہ آپ کو دوبارہ اجازت نہیں ملنی یا آپ نے مجھے ڈھونڈنا ہے، ہم نے تو عام اجازت دے دی ہے، جو جس تعداد میں کرنا چاہتا ہے کر سکتے ہیں ہمارے دیے گئے وظائف انشاءاللہ۔ بالکل۔ اچھا رخسار بھائی، اس کے ذکر اذکار کے دوران کہتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کو ایسا ذکر کر رہے ہوں، کوئی سخت ذکر کر رہے ہوں، تو آپ کو مطلب ہے کہ کچھ موکلات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی جو مخلوقات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ یا اسلاموں کا ورد کرتے ہوئے کوئی اس طرح کا ہوتا ہے معاملہ؟ دیکھیں، یہ آپ کے جن سے آپ کو اجازت ملی ہوتی ہے، ہوں، جن کے دست شفقت سے آپ یہ ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو پیچھے بیٹھ کے کنٹرول کر رہے اچھا، ہوتے ہیں، کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ نظارہ آئے، تو وہ بالکل ہو جاتا ہے وظائف کے دوران، یہ سمجھ لیں کہ اتنی وہ بڑی بات نہیں ہے، اور یہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، یہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کا وظیفہ کامیاب جا رہا ہے۔ اگر آپ کو وظائف کے دوران اس طرح کے مشاہدے ہوتے ہیں
تو وہ اچھا اس کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ آپ کا وظیفہ کامیاب جا رہا ہے. لیکن جب آپ اجازت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر یہ ڈرانے والے معاملات اور اس طرح کے، یعنی کہ نیگیٹو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جی ڈرنا جی دھمکانا اور یہ اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں ہوتی الحمدللہ. ٹھیک ہے. بالکل اس کو ایزی ہو کے کریں. اور جب بندہ اس کا مطلب عامل بن جاتا ہے تو کیا کوئی موکلات اس کے ساتھ، مطلب جس طرح سے ہوتا ہے ایک معاملہ کہ اگر ایک بندہ عامل بن گیا کسی بھی صورت کو اس نے کر لیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دی ہے یا کوئی وظائف کر لی ہیں، تو کیا یا سلاموں کا جب بندہ وہ عامل بن جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی کوئی موکلات آ جاتے ہیں؟ سر بالکل ایسے ہوتا ہے، باطنی طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہو جاتی ہے. ہو جاتی. بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ اب آپ کے سامنے آئے. اچھا. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے آئے کہ ٹھیک ہے. آپ کو وہ لیکن بتائے. محسوس ہو جاتی، بات چیت ہوتی ہے. نہیں بالکل ایسا بھی نہیں ہوتا. اب یہ جو 1.25 والی تعداد ہے اس میں یہ بھی چیزیں نہیں ہوتی، 25,000 میں بھی نہیں ہوتی بعض اوقات. ٹھیک ہے، لیکن آپ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پورے یقین اور عزم کے ساتھ بیٹھیں کہ الحمدللہ میرا وظیفہ کامیاب ہے، شک کی گنجائش نہ رکھیں. آپ اپنا کام سارے انجام دیں. ہمارا دیکھیں وہ مقصد ہی نہیں ہے ٹھیک ہے. حسن صاحب کہ ہمارے پاس موکل آ جائے، ہمارے پاس جن آ جائے. ہم تو پڑھ رہے ہیں رضائے الہی کے لیے، رضا الہی. خوشنودگی الہی، قرب الہی کے لیے. ٹھیک ہے. اور جب بندہ اس نیت سے پڑھتا ہے تو یہ ساری چیزیں باطنی طور پہ خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. جب آپ خاص ان چیزوں کے لیے پڑھیں گے تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ جی آگے آگے اور آپ پیچھے پیچھے. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور جو بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہے بالکل وہ پڑھے، اور باطنی طور پہ یہ ساری اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ ضرور عنایت ہوتی ہیں اس کی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اچھا رخسار بھائی، آگے یہ کہ ذکر اذکار کے لیے کیا کوئی اسپیشل وقت درکار ہے کہ لیٹ سے کہ اگر کوئی انسان ہے، جس طرح آپ نے ابھی بھی ذکر کیا یا سلاموں کے حوالے سے، لیکن یہ میں اوپنلی پوچھ رہا ہوں مطلب مختلف وظائف کے حوالے سے، کیا ذکر اذکار کے لیے کوئی مخصوص وقت ہے جہاں پر جس ٹائم پہ بیٹھ کے کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا افضل وقت ہو جس ٹائم پہ کوئی بھی آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں وہ 2x ہو جائے، اس کی مطلب یہ کہ آپ پڑھے ایک دفعہ رہے ہیں، اس کے جو پھل ہیں وہ 2 دفعہ کے مل رہے ہیں؟ اچھا، عام طور پہ جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں اس طرح کے وظائف دیتے ہیں پڑھنے، ہم کہتے ہیں بھائی جیسے آپ کو دل کرے، جب آپ کو مناسب لگے، جو وقت آپ کو ملے آپ وہ کر لیں. کیونکہ جب ہم خاص وقت کہہ دیتے ہیں تو پھر ان کی بھی مجبوری بن جاتی ہے پڑھنے والے کی. تو بعض اوقات ان کو ٹائم نہیں ملتا، ان کے آفس کا ٹائم ہوتا ہے. تو عموماً ہم اس طرح کے نہیں کہتے ہیں، لیکن ایک عمومی طور پہ جو غالباً دیکھا جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت وظائف کرنا چاہیے جب آپ پرسکون ماحول میں ہوں. جیسے تہجد کا وقت ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں اور آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر اذکار کر رہے ہوں، ڈیفینیٹلی ایک کنیکشن بنتا ہے. فجر کا وقت ہو سکتا ہے. بالکل. ادروائز وہ اللہ کی ذات ہے، وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے، اور شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے. بالکل. تو وہ تو جیسے بھی ہم پڑھیں گے، جدھر بھی پڑھیں گے وہ سننے والے ہیں الحمدللہ. بے شک صحیح ہو گیا. اچھا رخسار بھائی، آگے ایک اور سوال جو کہ عمومی طور پہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا تھا، اس لیے میں نے ایڈ کر لیا. بانجھ پن کے حوالے سے سوال ہو رہا تھا. بانجھ پن مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی، اس کو کیسے مطلب ہے کہ کون سی قرآنی آیات ہیں، کون سے ذکر اذکار ہیں جن سے اس کو کیور کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ لوگ نا بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اکثر اوقات ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، بھاری فیسز بھر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا چکے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا. اور ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ قرآنی وظیفے کرتے ہیں اور اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتا ہے اولاد سے. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ الحمدللہ اس میں حسن بھائی میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے میں نے یہ کومنٹس بھی پڑھے ہیں، لوگوں کی کالز بھی آئی ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندہ نہ چیز کو وسیلہ بنایا، اور ہمارے بہن بھائیوں نے ہمارے دیے ہوئے وظائف پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائی ہے. اس حوالے سے ہم 2-3 وظائف آلریڈی بتا چکے ہیں. ایک تو بسم اللہ شریف کے حوالے سے کہ 786 مرتبہ روزانہ ایک سیب لے لیں، اس کے اوپر دم کریں، ایک میاں کھا لیں، ایک بیوی کھا لیں. جو ہی نیا سرکل شروع ہوتا ہے اس وقت یہ کام شروع کریں. ٹھیک ہے. 4 ماہ کے اندر اندر اللہ تعالیٰ خاص مہربانی فرما دیتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح سے ایک نعت علی شریف کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ نعت علی شریف کو روزانہ 313 مرتبہ پڑھ لیں، یا 111 کم از کم پڑھ کے 2 کھجوریں لے لیں، اس کے اوپر دم کریں. اسی طرح سے نئے سرکل سے شروع کریں، اولاد کی نیت سے کھائیں. اللہ تبارک تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں انشاءاللہ. حسب حصول مقصد تک اس کو جاری رکھیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک دوسری چیز آ رہی ہے بانجھ پن کے حوالے سے، وہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے، میں اس کو ضرور ادھر روشنی ڈالنا چاہوں گا
کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے رابطہ کیا ہے لوگوں نے جو کہ اپنے مردانہ اور زنانہ جو مسائل ہیں ان میں گھرے ہوئے ہیں، پوشیدہ امراض کہہ لیں. پوشیدہ امراض کہہ سکتے ہیں، کہ جوان ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں اس حوالے سے. ان کے لیے ان میں سے کچھ ایسے بھی مریض ہیں جن کو ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، اور وہ جادو جنات کے امراض میں مبتلا تھے. اچھا، یہ جادو جنات سے یہ والے معاملات بھی ہو جاتے ہیں؟ بالکل ہو جاتے ہیں. اور میاں بیوی کے درمیان دیکھیں، شیطان کا، جادوگر کا سب سے سمجھ لیں کہ فیورٹ کام، جب جس گھر میں جادو جنات کے مسئلے مسائل ہوں گے، میاں بیوی کی لڑائی ہوگی. یہ سورہ بقرہ میں بھی غالباً جن سے جی. اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو سورہ بقرہ میں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جب ہاروت اور ماروت آئے اور جادو سارا کچھ آیا تو ان کا یہی جادو تھا کہ میاں اور بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالنا، اور سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر ہے. اور اس سے بہتر کام کسی کی نس بندی کر دینا، کسی کی وہ طاقت کو مار دینا، اس سے بہترین کیا نسخہ ہے میاں بیوی کے درمیان لڑائی پیدا کرنے کے لیے یا ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنے کے لیے. تو یہ عام طور پہ ویسے اس کو نہ بیان کرے تو بہتر ہے. لوگوں کا وہ جو جادوگر خاص طور پہ لوگ ہوتے ہیں ان کا مزید رجحان بڑھ جاتا ہے اس طرف. کیا کہتے ہیں آپ؟ نکال دیں، یہ والا پارٹ نکال دیں گے بیچ میں سے. آپ کہتے ہیں تو کر دیتے ہیں، آپ جیسے بہتر کو سمجھتے مناسب ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں. کر لیں. اچھا تو چلیں، ٹھیک اس کو کہاں سے پھر شروع کریں؟ یہی نسبندی سے شروع کرنا. جی جی. تو ان میں سے حسن بھائی بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ جن کے یہ معاملات جادو ٹونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جس گھر میں بھی جادو ٹونا ہوگا وہاں پہ میاں بیوی کی لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے. ان میں آپس میں جو گھر میں بسنے والے لوگ ہیں ان میں اتفاق نہیں ہوگا، بلا وجہ کی چھوٹی چھوٹی بات ہوگی اور کہاں سے معاملہ پہنچے گا اور کہاں تک پہنچے گا. اور اس میں یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا خاص ہے، جو گندے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی پیدا کرنے کے لیے، ناخوشگواری پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ پھر یہ جو ویپن ہے یہ یوز کرتے ہیں، اس کا سہارا لیتے ہیں. اس لیے جو بھی اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں لوگ، وہ اپنا روحانی چیک اپ بھی ضرور کروائیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ، میرے پاس بھی لوگ آئے ہیں جو لاکھوں روپے حکیموں کے پاس لگا چکے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس لگا چکے ہیں، اپنا یعنی کہ بڑا ایکسپینسو ٹریٹمنٹ لے چکے ہیں، لیکن ان کو افاقہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بھائی 19-20 کا فرق نہیں پڑتا، میڈیسنز اثر ہی نہیں کرتی. تو جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ دوسری طرف بھی ان کو توجہ دینی چاہیے، وہ اپنے معاملات دیکھیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسئلہ میڈیکلی ہے ہی نہیں ہے، جی تو وہ کیسے لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا لیں تو وہ بالکل حل ایسے نہیں ہی، ہوگا. بالکل ایسے. وہ حل ہوگا تو اس کا روحانی آپ جو علاج روحانی کریں. علاج ہوگا تو اس کے بعد وہ میڈیسن وغیرہ بھی کام کرتی ہیں اس والے سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. رخسار بھائی آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھنے والوں کو؟ جیسے آپ نے شروع میں تو زکوٰۃ کے حوالے سے تو بتا ہی دیا کہ اجازت کے حوالے سے بتا ہی دیا کہ لوگ کافی سارے اجازت مانگ رہے تھے، تو آپ کچھ کہنا چاہیں دیکھنے والوں کو تو ضرور. اس میں یہی گزارش کروں گا کہ اب ہماری یہ حسن صاحب رسپانسبلٹی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. وہ اس حوالے سے کہ جو ہمارے دیکھنے والے، ہمارے چاہنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہماری رسپانسبلٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا کنٹینٹ پبلک میں کے سامنے پیش کیا جائے، وہ دیکھیں، ان کو پسند آئے، جو ان کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، ان کو لایا جائے، ایڈریس کیا جائے. جو بھی ہمارا وظیفہ کرے اس کو فائدہ ہو. مین چیز تو یہ ہے. ہاں، اور الحمدللہ آپ یہ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ الحمدللہ جتنے ہم نے وظائف بتائی ہیں یا جو بھی بتائے ہیں، کبھی نیچے ہمارے یہ کومنٹ نہیں آیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ جی میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور میرا یہ کام نہیں ہوا. دیکھیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، مہربانی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری شرمیں رکھتے ہیں، ہماری عزتیں رکھتے ہیں. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی خاص دعاؤں کا اہتمام کیا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، ہمارے لیے بھی آپ دعا کیا کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین آپ کے سامنے تھا آج کا پوڈ کاسٹ. اور ناظرین جس طرح سے ہمیشہ آپ کے سامنے ایک ریکویسٹ رکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک خاص مہینہ ہے. ہماری کوشش ہے میری اور رخسار بھائی کی کہ آپ کے لیے کچھ اسپیشل ایپیسوڈز لے کے آئیں. آپ کے جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، جو آپ نے کامنٹ سیکشن میں پوچھے ہوتے ہیں، وہ ہم رخسار بھائی کے سامنے رکھیں اور ان کے جو حل ہیں، جو علاج ہیں، وہ پوچھے جائیں. ناظرین آپ کے بھی جو سوالات ہیں،
جو مسئلے مسائل ہیں میں بھی اور رخسار بھائی بھی کامنٹس ضرور پڑھتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے جو کویسچنز ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو معاملات ہیں وہ ضرور ایڈریس کریں، ان کا حل بتائیں۔ باقی جہاں تک سوالات تھے اجازت کے حوالے سے، تو آئی ہوپ کہ وہ ہم نے شروع میں بھی اور اینڈ پر بھی کور کر دیے ہیں کہ کھلی اجازت ہے جتنے وظائف بتائیں دعائے سیفی کے علاوہ۔ تو ناظرین آج کا پروگرام یہیں تک تھا، اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔